امام حسین جیسا دل چاہیے ہوگا، آنا محمد جیسا دل چاہیے ہوگا، علی اصغر کے جیسا دل چاہیے ہوگا۔ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میں دور نہ جا کے، اگر تم قرآن کو سینے کے اندر بسانا چاہتے ہو تو بریلی کی سرزمین کے اعلیٰ حضرت کے جیسا دل چاہیے ہوگا۔ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کی طرح دل چاہیے ہوگا۔ سیرت النبی اور سیرت الانسان میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طارق جمیل، طارق مسعود جیسے لوگوں کو اگر آپ سنیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو آپ سنیں گے، ان کم پڑے مولویوں کو اگر آپ سنیں گے، ان جاہل مولویوں کو آپ سنیں گے تو آپ کو سیرت النبی نہیں بلکہ سیرت الانسان بیان سنائی جائے گی، سیرت الانسان بیان کی جائے گی۔ جیسے میں نے ایک خطبے کے اندر، خطبے سے مراد تقریر کے اندر سنا، طارق مسعود میرے آقا کریم کی سیرت کو بیان کر رہا ہے کہ نبی کپڑے کو بن لیا کرتے تھے، نبی چل لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، کپڑے پہن لیا کرتے تھے، کبھی کبھی نہا بھی لیا کرتے تھے۔ یہ سیرت النبی نہیں، یہ سیرت الانسان ہے۔ اگر آپ کو سیرت الانسان سمجھنا ہے، اگر آپ کو سیرت النبی سمجھنا ہے تو آپ امام احمد رضا سے اپنے دل کو جوڑ لیجئے، حضور اعلیٰ حضرت سے دل کو جوڑ لیجئے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی بشر ہے، نبی تمہاری طرح ہے یا نبی ہماری طرح ہے، تو اس سے کہنا بالکل نبی بشر تو ہے لیکن وہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ طہا بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ مدثر بھی ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سبحان اللہ، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی بات، اس کے بعد میں اپنی جگہ، اس لیے کہ دوسری جگہ بھی الحمدللہ رب العالمین جانا ہے، تو اس لیے جب سرکار علیہ السلام کی صبح شادی کے وقت میں ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ جب دنیا کے اندر آپ کی انٹری ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت میں محمد کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی، محمد کو سجانے کی ضرورت نہیں تھی، محمد کی آنکھیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، محمد کو کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا حضرت آمنہ یہ فرما رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے مکمل کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ربیع الاول کے اندر یہ سجاوٹ کہاں سے آئی ہے، ربیع الاول کے اندر یہ لائٹنگ کا سسٹم کہاں سے آیا ہے، ربیع الاول کے اندر جو جھنڈے کا انعقاد کہاں پر ہوا ہے۔ تو میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے گا، نیکی کی دعوت کتاب کا نام ہے، اور اس کو تحریر کرنے والے، اس کو لکھنے والے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جو بریلی کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے۔ نیکی کی دعوت کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تو رب کائنات نے عرش کے اوپر جبرائیل کو بلایا اور کہا جبرائیل کا جی رب جلیل کا جاؤ میرے محبوب کی آج پیدائش کا دن ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں رب کائنات آج کا حکم کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا، تو آپ نے کہا کہ آج کا حکم کیا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جاؤ جبریل میکائیل کو بلا کے لایا جائے، اسرافیل کو بلا کے لایا جائے، اسرائیل کو بلا کر لایا جائے، چاروں مشہور فرشتوں کو جمع کر دیا جائے۔ اب چاروں مشہور فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا کہ اے جبرائیل 1,00,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ میں کر لیجئے، اے میکائیل 1,00,000 فرشتے اپنے ساتھ میں کر لیجئے، اے اسرائیل 1,00,000 فرشتے اپنے ساتھ میں کر لیجئے، اے اسرافیل 1,00,000 فرشتے اپنے ساتھ میں کر لیجئے، یعنی کہ ٹوٹل 4,00,000 فرشتے جمع ہو گئے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب کائنات میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر، میں نوری والے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری ڈیوٹی اتنی سخت ہے، میری نوکری اتنی سخت ہے، میری ڈیوٹی جو ہے وہ اتنی سخت ہے۔ تو رب کائنات نے کہا
مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے۔ کہ رب کائنات اگر میں تیرے محبوب کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاؤں گا تو نہ جانے آج کتنے لوگوں کی مجھے جان نکالنا ہے، میں ان کی جان نہیں نکال سکتا ہوں، میں اپنے کام سے پھر جاؤں گا۔ اور فرشتوں کے تعلق سے یہ مشہور نہیں بلکہ انوار شریعت کے اندر اور بہار شریعت کے اندر اور قانون شریعت کے اندر بھی یہ چیز لکھی گئی ہے کہ فرشتہ جس کام میں لگا دیا گیا ہے وہ قیامت تک وہی کام کرتا رہے گا، اس کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے، نہ رکنے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ چلنے کی۔ جس کام میں اس کو لگایا گیا ہے وہ قیامت تک وہ کام کرتا رہے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اے رب کائنات صبح شادی کا وقت ہے، اب اگر میں تیرے محبوب کو مبارکباد دینے کے لیے جاؤں گا، نہ جانے آج مجھے کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، نہ جانے مجھے آج کتنے عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، نہ جانے آج مجھے کتنے گھروں کے چراغ کو روشن سے بجھا دینا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اسرائیل، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم میرے محبوب کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جائیے۔ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں آج میں نے تمام کے تمام کو زندگی بخش دی ہے، آج میں نے تمام کے تمام کو زندگی بخش دی ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلنے لگتے ہیں، 4 لاکھ فرشتے چل رہے ہیں پیچھے پیچھے اور چاروں فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اڑان کو بھرا ہے، آپ آسمان کے اوپر اڑے ہیں، رب کائنات نے حکم دیا کہ جبرائیل کا جی رب جلیل کا پھر واپس چلے آؤ۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مالک کونین، اب کون سا حکم ہے، اب کون سا حکم ہے؟ آپ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل ابھی بالکل نہیں جانا ہے۔ تو کہا کیسے جانا ہے؟ کہا جب جاؤ گے پہلے سارے فرشتوں کو حکم دے دو کہ 7 آسمانوں کو مکمل طریقے سے سجا دیا جائے، مکمل طریقے سے روشنی کر دی جائے۔ اب 7 آسمان کو سجایا گیا، اس کے بعد میں جبریل پھر اڑان بھرتے ہیں، جبرائیل پھر چلتے ہیں، پھر جب چلے ہیں آپ، پھر رب کائنات نے حکم دیا کہ اے جبرائیل آپ کو ابھی جانا نہیں ہے، آپ پھر واپس آتے ہیں۔ اور واپس آنے کے بعد میں آپ واپس آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں اے مالک کونین، اب کون سا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے جبرائیل، تم کو خاموش نہیں جانا ہے، تم کو چپ چاپ نہیں جانا ہے، تم کو سائلنٹ ہو کر نہیں جانا ہے۔ اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے مالک کونین، آگے حکم کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، تم جب جاؤ گے تو فرشتوں کی جماعت میں فرشتوں کے شہنشاہ تم ہو، فرشتوں کے بادشاہ تم ہو، تم آگے آگے چلو گے اور فرشتے پیچھے پیچھے چلیں گے اور کہتے ہوئے جاؤ گے رب سلم مرحبا، رب سلم مرحبا، رب سلم مرحبا۔ اب آج کی زبان میں، آج کی بات میں اگر سنی صحیح عقیدہ مسلمان اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کا مفہوم نکالتا ہے تو مفہوم نکل کے یہ آتا ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کی جب اس آیت کریمہ پر نظر پڑی ہوگی تو میرا دل یہ بول اٹھا تھا، میرا ایمان یہ بول اٹھا تھا کہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدر پر بھی برسانے والے، اور تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چھپ جانے والے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، بہت تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ مرحبا کے نعرے جب حضرت جبرائیل نے لگائے تو ہم نہیں لگا سکتے ہیں کیا؟ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، سبحان الذی اسریٰ، جب میرے آقا کو معراج ہوئی تھی، جس وقت میں میرے آقا کو معراج ہوئی تھی، اخلاق النبی کے اندر کتاب کا نام ہے اخلاق النبی کے اندر ہوا ہے کہ جب میرے آقا کو معراج ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان کے اوپر پہنچے تو آسمان میں ایک ایسا دروازہ ہے جہاں پر جبرائیل کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب
जिब्राइल जब दरवाजे के पास में पहुंचे, जिब्राइल ने कहा कि ऐ फरिश्तों, आज दरवाजा खोल दिया जाए। तो कहा तुम्हें मालूम नहीं है जिब्राइल, ये दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता है। कहा आज मोहम्मद आए हुए हैं, आज मोहम्मद आए हुए हैं। तो अंदर से आवाज आती है, क्या इनको अल्लाह ने अपने दीदार के लिए बुलाया है? कहा हाँ, इनको अल्लाह ने अपने दीदार के लिए बुलाया है। अब जब दरवाजा खोला गया, दरवाजा ओपन किया गया, तो फरिश्तों की जमात सामने आ जाती है। फरिश्तों की जमात जब सामने आई है तो मेरे सरकार जब पहुंचे, हदीस पाक के जुमले हैं कि जब मेरे सरकार अंदर पहुंचे तो फरिश्ते कहते हैं मरहबा मरहबा मुस्तफा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफा आ गए। आप उसके बाद आगे बढ़े, आपने देखा एक बहुत लंबा शख्स खड़ा हुआ है जो नूरानी शक्ल वाला है, बुजुर्गी के आलम में है। आपने आपको बुलाया और बुलाने के बाद में सीने से लगाया। मेरे आका करीम सीने से लग जाते हैं और लगने के बाद में आपसे गले लग के मोहब्बतों का इजहार किया। उसके बाद में आपकी पेशानी पर बोसा लिया, फिर कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की जब जुमले ये सुने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान के ऊपर कहा था कि ऐ मोहम्मद अरबी, आज भी तुम अपनी उम्मत को याद कर रहे हो, जब तुम रब्बा दीदार करने के लिए जा रहे हो, आज भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हो। तो मेरे आका कौनैन ने फरमाया था कि मेरी उम्मत वो उम्मत है, मेरी उम्मत इतनी प्यारी उम्मत है कि मेरी उम्मत के अंदर एक दौर ऐसा आएगा। और है मेरे बात, मैं एक बात तुमको बता दूं कि जब अबू बकर ईमान लाए थे तो मैंने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, उमर ईमान लाए हैं तो चांद के 2 टुकड़ों को सुनकर लाए हैं। तो हजरत उस्मान गनी ईमान लेकर आए हैं तो मेरे मौजज़े को देख कर लेकर आए हैं। लेकिन मेरी एक वो उम्मत आने वाली है जो मेरे मौजज़ों को ना देखेगी, मेरे मौजज़ों को ना देखकर अपने उलमाए इकराम से सुनकर मेरे ऊपर ईमान लेकर आएगी। आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ की सरजमीन पर खड़े हुए हैं। एक यहूदी आपकी बारगाह में आता और आने के बाद में अर्ज करता है, अरे मोहम्मद अरबी, ये जो सामने दरख्त मौजूद है, अगर तुम नबी हो, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो, अगर तुम मौजज़ा दिखाते हो तो इस दरख्त को अपने पास बुलाओ, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुम्हारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अब मेरे आका कौनैन का जुमला देखिए, मेरे आका कौनैन की बात देखिए। मेरे सरकार फरमाते हैं कि ये कौन सी कमाल की बात है कि मैं दरख्त को बुलाऊं, तू दरख्त के पास चला जा और जाकर कह देना कि आए दरख्त सामने काली कमली वाला बुला रहा है, मदीने वाला बुला रहा है। अब यहूदी दौड़ता दौड़ता जाता है और उस दरख्त के पास जाता है, दरख्त के कान में यानी के तरीके के करीब खड़े होकर कहता है, आए दरख्त, तुझे सामने काली कमली वाला बुला रहा है, मोहम्मद अरबी बुला रहा है। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। खुतबाते रब्बानी किताब उठाए और उसके अंदर देखें, किताब में साफ तौर पर लिखा है कि पहले दरख्त दाएं हिलता है, फिर बाएं हिलता है, फिर आगे हिलता है, फिर पीछे हिलता है और झूमता गाता मोहम्मद अरबी के कदमों में आके गिर जाता है और दरख्त के एक एक पत्ते से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब सरकार आला हजरत की नजर इसके ऊपर पड़ती है तो आप अपनी कलम को उठाते हैं और बरेली की सरजमीन पर इश्क मोहब्बत की एक अंगड़ाई लेते हैं और टूटी चटाई के ऊपर बैठकर लिख देते हैं कि पतली पतली बूले खुद की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद और बेचे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। सरकार आला हजरत आपकी जुमला आपको समझा दो, उसके बाद में अपनी जगह आप फरमाते हैं कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। यानी कि सरकार आला हजरत ये कह रहे हैं कि मैदान महशर लगा हो और मुझसे खिदमत के कुदसी, कुदस मतलब फरिश्ते, फरिश्ते मेरी बारगाह में आए और आने के बाद कहे कि ऐ इमाम अहमद रजा, मैं तुम्हारी आज क्या खिदमत करूं। तो मेरे आला हजरत का ईमान देखिए, मेरे आला हजरत का इश्क देखिए। आप कहते हैं कि मैं मैदान महशर में भी यही कहूंगा कि
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर वक्त मुकम्मल मिलेगा किसी दिन, तो मैं सोच के तो बहरहाल आया था कि आज पहली बार अपने गांव की सरजमीन पर हदीसे पाक जो है वो अरबी में पढ़ूंगा, लेकिन वक्त नहीं मिला। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर अगर कभी वक्त मिला तो आपके दायरे मोहब्बत में जरूर गुफ्तगू करूंगा। बाग बाग चलता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।